میرا نام کوشچن میرا دو آپ سوال سے ہے سر. میرا آپ سے سوال یہ میرا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں. 5 اگست کے بارے میں جو کہ پاکستان کر رہا ہے، اب ایک قسم کا لوگوں میں موٹیویشن پھیلا رہا ہے. آئی ایس پی آر کی ویڈیو بھی کافی جاندار ہے. تو اس کے لیے یہ نہیں لگ رہا کہ پاکستان دوبارہ کشمیر کو اس کو اوپر لے کر آ رہا ہے اور کافی زیادہ ریگریسلی لے کر آ رہا ہے. اور اپنے میڈیا جو کہ صرف کیمپیننگ ہے تو کافی ریگریسلی ہے. روڈوں وغیرہ کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں کشمیر وغیرہ کے نام کے اوپر. ویدر میں بھی کشمیر کے سٹیز کا نام دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر رضوان فرام لاہور. سر یہ جو آج انہوں نے نقشہ ایک نیا پاکستان کا بنایا ہے جس کے مطابق انڈین آکوپائڈ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا ہے، اس طرح کی حرکتیں اور ڈرامے کرنے سے کیا ہم کشمیر فتح کر لیں گے؟ کب تک اس ڈرامے بازی کے سہارے ہم عوام کو پاگل بناتے رہیں گے اور اپنا نیریٹو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے رہیں گے؟ آج جو پاکستان کا نقشہ بنا ہے، نیا نقشہ بنا ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے، تو کیا 2023 میں جو الیکشن ہوگا تو کشمیر ایز اے پروونس ہوگا پاکستان کا، اور وہاں پہ چیف منسٹر ہوگا، تو کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا؟ ابھی یہ جو نقشے میں انہوں نے چینج کی ہے، ڈو یو تھنک، آپ تو ہمیشہ سے اس بات کا دعویٰ، سپورٹ تو نہ لیکن دعویٰ تو ضرور کرتے رہے کہ ہم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں، تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ نے نقشے میں یک طرفہ طور پہ وہی کام کیا جو ہندوستان نے کیا تھا، تو فرق کہاں رہ جاتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آئی ول نیڈ یور کامنٹ آن دس. یہ جو پاکستان نے ابھی نیا نقشہ جاری کر دیا ہے کشمیر کے اوپر، تو ابھی اس کی بدولت تو یہ جو انڈیا ہے وہ ہمارے حصے پہ قابض ہے. تو ابھی ہماری فوج کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اپنے حصے کو چھڑائیں، جنگ سے کیسے بھی چھڑائیں، کیونکہ وہ ہمارے حصے پہ قابض ہے. یہ ابھی بھی صرف گانے ریلیز کرنے پہ ہی اکتفا کیا جائے گا. جی بہت سارے سوال آئے ہیں. اس مرتبہ ہمارا جو نیا نقشہ ہے، جو حکومت نے خود کہا ہے کہ نیا پولیٹیکل میپ ہم جاری کر رہے ہیں، اس کے اوپر 20 سوال آئے ہیں. 3-4 پہلو میں آپ کے سامنے ٹیک اپ کر دوں. پہلے تو ذرا جو اہداف ہیں ان کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے. پاکستان نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. 2 بنیادوں پر کی ہے. ایک تو اس بنیاد پر کی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ کشمیریوں کی جو ایسپریشنز ہیں، ان کی جو منگیں ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے لوگوں کی امنگوں سے ہے، اور یہ باہمی ملاپ جو ہے کشمیر کو ہمارا حصہ بنائیں گے. دوسرا ہمارا یہ ماننا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، اگرچہ انہوں نے کشمیریوں کی امنگوں کا تعین کرنا ہے بذریعہ استصواب رائے یعنی پلیبسٹ، لیکن آپشنز کشمیریوں کے پاس 2 ہی ہیں، یعنی یا ہندوستان کو جوائن کریں یا پاکستان کو. یہ UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کے اندر لکھا ہوا ہے. تیسرا جو ہم نے ڈپلومیسی کے ذریعے معاملے کو طے کرنے کی کوشش کی کہ بیچ کا رستہ ہم نکالتے رہے ہیں. کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سافٹ بارڈرز ہو جائیں، کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے باہمی تعلقات ہم بہتر بنائیں، ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، یہ ٹریڈنگ زون بن جائے. اور اس طرح کے درجنوں اور پروپوزلز ہیں جو پچھلے کئی عرصے سے ہم جن کو ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں. کچھ کے اوپر کچھ پیش رفت بھی ہوئی جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر، اور 50s کے اندر بھی اس کے اوپر کافی بات ہوتی رہی. تو یہ اہداف ہمارے 2 قسم کے رہے ہیں کہ نمبر 1 ہم درمیانہ رستہ بھی نکال سکتے ہیں، نمبر 2 استصواب رائے کے ذریعے کشمیریوں کے پاس 2 آپشنز ہیں. ہندوستان کے پاس ٹیکنیکلی جانے کا آپشن ہے، پاکستان کے ساتھ جوائن کریں گے. اور تیسرا ہمارا یہ ماننا اور ہمارا یہ ہدف کہ وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے. ہم نے کبھی پہلے جو 2 اہداف ہیں، یعنی استصواب رائے کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ جوائن کرنا اور پاکستان کے ساتھ جوائن کرنے کی جو آپشن ہے، اس کو کبھی ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہماری نیگوشیشنز کا حصہ رہی ہے. جو درمیانہ رستہ ہے وہ بھی ہماری ہمیشہ نیگوشیشنز کا حصہ رہی ہے. اس میپ کے ذریعے جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اور اب تو ہم نے اس کو اپنے سیاسی میپ کا حصہ بھی بنا دیا. کچھ تھوڑی سی آپ کو اس کے اوپر ریورس گیئر لگتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثلا میں جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر مشیر ہیں، ان کا بیان دیکھ رہا تھا جی کہ ہم نے اس کو اقوام متحدہ میں نہیں لے کے جانا، یہ تو ایک پولیٹیکل میپ ہے. اب نقشہ نویسی کے اوپر آپ گوگل کر لیں، کوئی بہت زیادہ آپ کو ماہر ہونے کی ضرورت نہیں اس فیلڈ کا، تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو نقشے ہیں، جو پولیٹیکل میپس ہیں، یہ ملکوں کی سرحدیں ڈیفائن کرتے ہیں.
تو ایسا نہیں ہے، کھلواڑ نہیں ہے کہ آج آپ نے پولیٹیکل میپ یوں کر دیا، پھر اس کے بعد یوں کر دیا، پھر اس کے بعد آپ نے یوں کر دیا. یہ پولیٹیکل میپ جب آپ بناتے ہیں تو پھر وہ پھر حتمی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے، تو کیا اس حتمی پولیٹیکل میپ کو ہم مکمل کرنا چاہیں گے اور کس طریقے سے مکمل کریں گے. یہاں پر دوسرے پہلو آ جاتے ہیں. تو پھر ہندوستان کے ساتھ تو ایک ہی رستہ رہ جائے گا کہ جنگ کے ذریعے لیں گے نا، کیونکہ اب تو ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے اوپر ہندوستان کا کوئی بھی کلیم ہے. اگرچہ جب استصواب رائے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہندوستان کے پاس جانے کی ٹیکنیکل آپشن جو ہے وہ تنازع دیتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھ بھال کے اقدامات اٹھانے چاہیے. جہاں تک موٹیویشن کا تعلق ہے، ترانوں کا تعلق ہے، لوگوں کے اندر جذبہ بڑھانے کا تعلق ہے، میں اس کے حق میں ہوں. میرے خیال میں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حق میں ہونا ایک بات ہے، اور ان ترانوں کو پالیسی کا نعم البدل سمجھنا دوسری بات ہے، جو کہ حماقت ہے. ترانوں کے ذریعے آپ قوم کو ایک ہدف کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے لائعمل بناتے ہیں. جب اہداف جو ہیں وہ ایری فیری ہوں، یعنی ہوا میں معلق ہوں، اور جب لائعمل جو ہے وہ تتر بتر ہو، تو پھر آپ نے موٹیویشن دے کے کیا کرنا. تو اعتراض ترانوں پر نہیں ہے، اعتراض اس پر ہے کہ ہم نے ان کو اپنی پالیسی کا سبسٹیوٹ سمجھ لیا ہے. یہ آپ نے بات کی کہ ہندوستان تو ہمارے حصے پر قابض ہے اور ہم نے بھی وہی کام کر لیا. یہ اس کے اندر اگر آپ ڈس اپوائنٹمنٹ کی کاٹ کو نکال دیں تو اعتراض بنتا ہے. دیکھیں ہندوستان نے 5 اگست کو جو اقدامات کیے تھے، ہم نے اس کے اوپر واضح انداز سے کیا آبجیکشن کیا تھا کہ ہندوستان کشمیر کا تنازع یا اس کا جو سٹیٹس کو ہے، تنازع کا جو پس منظر اور زمینی حقائق تبدیل کر رہا ہے. تو آپ اس کو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا کر آپ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ ہمارا ہے. تو آپ نے تنازع کا حصہ، تنازع کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے ان کو کہا اور ڈپلومیسی کو گیئر اپ کیا کہ ہندوستان کو اور بین الاقوامی کمیونٹی کو یہ باور کروایا جائے کہ آپ ایسے اقدامات کر کے تنازع تبدیل نہیں کر سکتے. اب جب ہم نے اس کو اپنے پولیٹیکل میپ کا حصہ بنا دیا ہے تو پھر یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ہندوستان نے حقیقت میں زمینی حقائق تبدیل کیے، ہم نے نقشے کے حقائق تبدیل کیے. لیکن دونوں کی پوزیشنز میں عملاً فرق بہت ہے. میرے خیال میں پولیٹیکل میپ کی مزید آپ بہت زیادہ بات نہیں سنیں گے پاکستان کے اندر. یہ 5 اگست کے اوپر آپ کو ایک بہت بڑی جو ہے کوئی دھماکہ خیز قسم کی چیز کرنی تھی جو آپ نے کر دی، لیکن بہت زیادہ آپ اس کے اوپر بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی آپ کو. لیکن میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، اور جب اہداف ایسے متعین کر لیے جاتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تو پھر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ ایسے اہداف جن کے لیے اسٹریٹجی آپ نہ بنا پائیں ان کا کوئی فائدہ نہیں. السلام علیکم طلعت بھائی. یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ اور بنیادی ایس او پیز کے خلاف نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہم کو تو مشورہ دے کے گئے کہ آپ سادگی سے عید منائیں، کہیں ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں، گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں، اور خود جو ہے وہ اپنی فیملی لے اور نتیہ گلی میں جا کر عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. یہ کھلا تضاد نہیں کیا لیڈرز کو یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ بات زید دیتی ہے کہ وہ قوم کو تو یہ مشورہ دے اور خود جو ہے وہ سیر سپاٹے کرے. تھینک یو. جی ہاں، یہ نتھیا گلی اور مری کا معاملہ جو ہے یہ عجیب و غریب ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نتھیا گلی کے اندر جانا جو ہے اگر تمام عوام کے لیے آپ نے بند کیا ہوا ہے، تمام سیر سپاٹے آپ نے ختم کیے ہوئے ہیں عوام کے، اس کے بعد 4 دن بعد کھول بھی دیتے ہیں، یہ بھی کمال بات ہے. ویسے تو عمران خان صاحب اگر گھر میں بیٹھے ہوتے تو بہت اچھی بات ہوتی، وہ لوگوں کو بتا پاتے. یہ دیکھیں کہ میں آئی ایم لیڈنگ بائی ایگزامپل، کہ میرا بھی بڑا دل کرتا نتھیا گلی جانے کا، لیکن میں نہیں گیا. اچھا، پہلے جب نواز شریف صاحب ہوتے تھے تو ان کو مری جانے کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو مری میں جاتے ہوتے تھے. کووڈ-19 نہ ہونے کی وجہ سے مری سارا بند نہیں ہو جاتا تھا، لیکن جن شاہراہوں کے اوپر ان کی فیملی جاتی ہوتی وہ شاہراہیں بند ہو جاتی تھی. اس وقت اسی قسم کے اعتراضات ہوتے تھے. لیکن اب تو مکمل طور پر آپ نے ایک پالیسی کا اجرا کیا کہ آپ نے سیر و سیاحت جو ہے وہ نہیں کرنی خاندان کے ساتھ کیونکہ کووڈ کا خطرہ ہے، اور پھر آپ اسی مقام کے اوپر جا کے اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور دن گزارتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کتنی آپ کو کس سکون کی تلاش ہے جو آپ کو مل نہیں پا رہا.
کتنی سیر و سیاحت آپ نے کرنی ہے, وہ کون سے نظارے ہیں جن سے آپ کی آنکھیں بھرتی نہیں ہیں, اور قوم کو بھی پھر وہ نظارے لینے دیں. پھر سب کے خاندان برابر ہیں, لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں اور عمران خان کی حکومت میں کہ عوام کے لیے جو معیار بنایا گیا اس کے اوپر خود قابل عمل قسم کا لائے عمل یہ نہیں بناتے ہیں اور خود کو اس سے مبرہ سمجھتے ہیں, جو کہ ایک تکلیف دہ امر ہے. تو ایسا کرنے میں عمران خان نے کوئی ہونی نہیں کہ انہوں نے بہت سارے معاملات کے اوپر ایسے کام کیے ہیں, اور پہلے لیڈر نہیں ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے کہ جی آپ کے لیے معیار کچھ اور ہے, آپ کے لیے نتھیا گلی یا مری بند ہے, لیکن میری فیملی چونکہ میری فیملی ہے اس کے لیے نتھیا گلی کس طرح بند ہو سکتا ہے. تو یہ جو سینس ہے کہ میں خاص الخاص ہوں, یہ گھٹی میں پڑا ہوا ہے. میرا نام فاران ہے اور میں ٹورانٹو کینیڈا میں رہتا ہوں. میرا یہ سوال ہے, ریسنٹلی وال اسٹریٹ جنرل کے اندر ایک آرٹیکل آیا جس میں پاکستان میں کرونا وائرس کے ڈکلائن کے اوپر بات کی گئی ہے. اینڈ دے آر ویری سرپرائزڈ کہ پاکستان جو انیشلی برازیل کے لیول پہ جس کا پینڈیمک انکریز ہو رہا تھا ان ٹرمز آف کیسز, اب کافی زیادہ ڈکلائن ہوئے, اور انہوں نے کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز کی بھی تعریف کی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ طلعت صاحب, کیا وجہ ہے کہ کرونا نے پاکستان میں تباہی اس طرح نہیں مچائی جس طرح یہ تباہی اسپین, اٹلی اور امریکہ جیسے ممالک میں مچی, جبکہ بحیثیت قوم ہم نے نہ کوئی پراپر احتیاط کی, نہ ہماری حکومت نے کوئی پراپر لاک ڈاؤن کیا؟ اس کی کیا سائنٹیفک وجہ ہے؟ بہت شکریہ. کرونا جو ہے نا وہ بہت ونڈرفل ایگزامپل اور کیس اسٹڈی ہے پاکستان کے اندر. آپ میرے کرونا کے اوپر جتنے بھی پروگرام اٹھا کے دیکھیں گے ان میں سے اکثریت کے اندر میں نے یہ بات کی ہے کہ جو اس وقت نمبر یا ٹریجیکٹری میں نظر آ رہی ہے اس وقت بہت خطرناک تھی, اور تمام لوگ اس کو اتفاق کرتے تھے کہ خطرناک ٹریجیکٹری ہے. اللہ کرے, اور یہ پروگرامز کے اندر میں کہتا رہا ہوں, اللہ کرے کہ ہم غلط ہوں, کیونکہ ہمارے جو خدشات جب ختم ہوں گے تو ہمارے اپنے بچے, ہمارے اپنے جوان, ہمارے اپنے بزرگ, ہمارے اپنے شہری بچیں گے, ہم خود بچیں گے. تو ہم سب کی خواہش تھی کہ اللہ کرے ہمارے جو بدترین خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں. اب وہ غلط ثابت کس وجہ سے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. کل ہی میری 2 اہم میٹنگز ہوئی ہیں جس کے اندر وہ لوگ جو براہ راست اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, پبلکلی اسٹینڈ تو یہ کہ حکومت نے زبردست کام کیا. حکومتیں جب وہ کریڈٹ لیں گی, وہ بحث اس سے قطع نظر ہے کہ کرونا کے نمبرز اوپر نیچے کیا ہیں. اس طرح تو ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے, لیکن پاکستان کے اندر تو واقعتاً نمبرز جو ہیں وہ بہت ریپڈلی ڈکلائن کیے ہیں. ایکچوئل اموات کے نمبرز ڈکلائن کیے ہیں, جو انفیکشنز ہیں ان کے نمبرز ڈکلائن کیے ہیں, اور جو ریٹ آف ریکوری ہے یعنی جو لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں ان کے نمبرز ڈکلائن کیے ہیں. تو یہ واقعتاً کیس اسٹڈی ہے. نیو یارک ٹائمز میں جو میرے دوست ہیں جن سے میں عموماً کبھی کبھار بات کر لیتا ہوتا ہوں, وہ اب مجھے خود کال کر کے پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. تو میں آپ کو 4 ایک جو نیم سائنسی وجوہات ہیں جو ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ بتا سکتا ہوں. ایک تو براہ راست وہ تعلق جوڑ رہے ہیں جو حبس کا لیول ہے, ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر. یہ سال غیر معمولی طور پر حبس والا سال ثابت ہوا ہے. 60%, 65%, بعض اوقات تو رات کے وقت 86% ہیومیڈیٹی جو ریکارڈ کی گئی. اچھا, ہیومیڈیٹی جو ہے صرف کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ جو درجہ حرارت ہے 37-38 اور محسوس ہوتا ہے جس طرح 43-44, تو 5 ڈگریز کا محسوس ہونے میں فرق ہے, اور 37-38 جو ویسے جو ٹیمپریچر ہے. میٹ آفس کے اندر یہ اسٹڈی جب اموات پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی تھی اس وقت ایک اسٹڈی کمیشن کی گئی. مجھے اس کے اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کے نتائج کیا نکلے, لیکن اس وقت جو تحقیق ہو رہی تھی اس کا مجھے پتہ ہے کہ 3 زونز بنائے گئے تھے, پشاور زون, کراچی زون اور لاہور زون. اس کو اسٹڈی کر رہے تھے کہ یہ ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کا جب کمبینیشن آئے گا تو کیا جو وائرس کی پوٹنسی ہے, اس کا جو انسانی جان کو خطرے میں ڈالنے والی صلاحیت ہے وہ کیا کم پڑ سکتی ہے. تو اس وقت بھی ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ کافی کم پڑ سکتی ہے. کتنی کم پڑے گی اس کا علم نہیں تھا. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ ساون بھادوں کے اندر حبس اور ٹیمپریچر کا جو کمبینیشن ہے اس نے وائرس کی جو پوٹنسی ہے وہ کم کر دی. دوسرا خیال یہ ہے کہ وائرس طویل عرصے تک وہی پوٹنسی برقرار نہیں رکھ سکتا, اس کو ایک نئی شکل اختیار کرنی ہوتی ہے. تو پاکستان میں وہ نئی شکل اختیار نہیں کر پایا,
کیونکہ پاکستان کے اندر جو موومنٹ تھی وہ بہت حد تک ریسٹرکٹ کی گئی تھی، اور باہر سے لوگ نہیں آئے تھے، فلائٹس بند تھیں، ٹرینس بند رہیں، مارکیٹس وغیرہ کھلی رہیں، لیکن اس کے اندر باہر سے پینیٹریشن اس وائرس کی وہ نہیں ہوئی. تو یہ دوسری توجہ ہے کہ ہم آپس میں تو انٹریکٹ کرتے رہے، لیکن باہر سے جو وائرس کی انویژن تھی وہ نہیں ہوئی. تیسرا جو ہے یہ اسپیکولیشن کے اندر آ جاتا ہے، میڈیکل اسپیکولیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وائٹامن ڈی ایکسپوجر ٹو سن لائٹ اور ہیٹ جو ہے اس کے ذریعے ہماری باڈی کے اندر ریزیلینس جو ہے وہ زیادہ ہے. حیران کن تبدیلیاں ہیں. اچھا، ہندوستان کے اگر آپ نمبر دیکھیں تو اسی بیلٹ کے اندر ہیومیڈیٹی اور ہیٹ میں اگر آپ ہندوستان کا سائز دیکھیں اور ان کے نمبرز کو آبادی کے نمبرز کی نسبت سے دیکھیں تو پاکستان سے کنڈیشن کی پھر بھی بری ہے، لیکن وہ پیٹرن آپ کو نظر نہیں آتا جو امریکہ وغیرہ میں نظر آتا ہے. تو یہ 3-4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وائرس کی پوٹنسی آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب آپ اس میں کہہ دیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن. اچھا، جب حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تو خود بھی روزانہ چیخ رہے ہوتے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ نہیں کروا رہے، خدا کا واسطہ ایس او پیز کے اوپر آپ امپلیمنٹیشن کریں. تو خود ہی بتا رہے ہوتے تھے کہ ہم نے جو پالیسی امپلیمنٹ کی ہے وہ لوگ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پالیسی امپلیمنٹ کی ہے اس کے ذریعے بڑا فرق پڑا ہے. تو حکومتیں تو ظاہر کریڈٹ لیں گی، اور ظاہر ہے اگر یہ حکومت اس چیز کا کریڈٹ نہیں لے تو یہ بیوقوفی ہوگی. لیکن جو آپ نے سائنٹیفک ریزنس کا بتایا وہ میں نے جو میری سمجھ میں آیا، جو مجھے بتایا گا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. اور میرے خیال میں ہمیں اگلے 3-4 ہفتے دیکھنا ہوگا. ایک تو ہیومیڈیٹی لیولز جب نیچے آئیں گے اور ٹیمپریچر نسبتاً کم ہوگا، اور پھر جو ونٹرز کا کوارٹر ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ وہ صورتحال نہیں بنی جو دوسرے ممالک کے اندر بنی. السلام علیکم سر. میرا کوشچن ہے کہ جو ابھی شیخ رشید نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف گارنٹی دے کے گیا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کی، تو کیا نواز شریف وہ جو جیل میں قید تھا اور وہاں بھی وہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ انہوں نے اس سے گارنٹی لی ہے؟ اگر آپ اس پہ کمنٹ کریں اور اصل صورتحال پلیز واضح کریں. دیکھیں، نواز شریف نے گارنٹی کیا دی ہے اس کا یہ میں بھی سوال اٹھاتا ہوں. اچھا، گارنٹی واقعتاً ویسے دی ہے جیسے شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں یا کوئی باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن نواز شریف کی جو خاموشی ہے وہ بہت معنی خیز بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے. اتنی بڑی وبا جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، اتنی بڑی تباہی آلموسٹ آئی سر کے اوپر کھڑی اور غائب ہو گئی. تو قوم نے بدترین خدشات کے اندر بھی وقت گزارا اور اب سکھ کا سانس بھی لینا شروع کیا، اور نواز شریف صاحب کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا قوم کے لیے. بہت بڑی حیرانی ہے. یہ کیا اس قسم کی کوئی ڈیل ہے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی؟ اگر اس قسم کی ڈیل یا انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس سے بڑی حماقت ہو ہی نہیں سکتی. آپ سیاسی طور پر مجبوریوں کے باعث خاموشی اختیار کر سکتے ہیں اہم معاملات کے اوپر. مثلا الیکشن ریگنگ کی بات نہیں کرتے ہیں آپ، نیب کی پرسیکیوشن کی بات نہیں کرتے ہیں جو آپ کی پارٹی کا بیانیہ ہے، آپ کے لوگوں کے خلاف کیس بنتے ہیں، آپ ان کو حوصلہ دلانے کے لیے بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو پولیٹیکل ہو. لیکن اگر آپ نے تمام سیاسی ساکھ داؤ پہ لگا دینی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھڑک رہے ہیں اور مصیبت میں، اور آپ اس کو بات نہیں کرتے، تو پھر آپ نے حماقت کی ہے اگر آپ نے اس قسم کی کوئی ڈیل کی ہے. میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہوگی. یہ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر یہ باتیں نہیں ہوتی. کیا لکھت پڑھت کے ساتھ ہوئی ہے؟ میرا نہیں خیال لکھت پڑھت کے ساتھ ہوئی ہوگی، لیکن بیچ میں لوگ پڑے ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چپ کے پڑے ہیں اس وقت. میں لاہور سے بول رہا ہوں. میرا نام رضوان رضی ہے، میں بھی ایک صحافی ہوں. طلعت صاحب سے گزارش ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہمارے جو ٹیلنٹ ہے، یعنی کہ جو بچے بیرون ملک اسکالرشپ ون کرتے ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے. کرونا کے باعث دفتر خارجہ نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ طلباء جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں وہ اپنے دستاویزات کی تصدیق کے لیے خود نہ آئیں، بلکہ ٹی سی ایس کے ذریعے اپنے دستاویزات روانہ کریں. اب وہ دستاویزات جو ہیں وہ ٹی سی ایس کو حکم ہے کہ وہ ایک مخصوص تعداد کے اندر دفتر خارجہ کے مین آفس کو یا کیمپ آفس کو ڈیلیور کرے. جیسے میں نے لاہور میں جا کے چیک کیا تو لاہور کے دفتر کو یہ حکم ہے کہ وہ ہفتے میں 160 سے زیادہ کاغذات ڈیلیور نہ کریں. اب وہاں پہ جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ ہزاروں جو ڈاکومنٹس ہیں بچوں کے
وہ پڑے ہوئے ہیں، بے یار و مددگار پڑے ہیں. اب اس میں لاجک کیا ہے کہ آپ ہفتے کے صرف 160 لوگوں کو یہ ٹیسٹیشن دیں گے اور بلیو یو می وہاں پہ ہزاروں کی تعداد ہے. پھر اس کے اوپر فردر ٹریجڈی یہ ہے کہ وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس ایجنٹ کو 4,000 روپے سے 6,000 روپیہ دیں، وہ اسی وقت آدھے گھنٹے میں اندر جائے گا اور آپ کے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروا کے لے آئے گا. یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. یہ دفتر خارجہ والے کیا کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ؟ اب میرا نہیں خیال کہ یہ بات جو ہے یہ اعلیٰ حکام کے علم میں ہوگی. آپ نے اگر کرونا کے باعث براہ راست لوگوں کو اندر نہیں آنے دینا تو یہ 160 والی لمٹ تو ختم کر دینا. جیسے ہی آپ کو ڈلیور ہو آپ ٹیسٹ کر کے واپس کر دیں. بہت سارے بچے اپنا پہلا سمیسٹر مس کر جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک نیا جو ہے انفورسین اور ان کالڈ فار ایک رکاوٹ ڈال دی ہے ہماری حکومت نے. اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ سہولت ٹائیگرز کو دستیاب ہے. ٹائیگرز آتے ہیں اور اپنا نام بتاتے ہیں، دفتر کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ ٹائیگرز ایجنٹس نے بھی ہائر کر رکھے ہیں کچھ، اور وہ بیج انہوں نے لگایا ہوتا ہے اور وہ اندر سے ڈاکومنٹ جو ہے آدھے پونے گھنٹے میں ٹیسٹ کروا کے واپس آ جاتے ہیں. تو اب اگر آپ اس پہ ذرا تھوڑی سی توجہ فرما دیں گے تو یہ بچے چلے جائیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے. بہت شکریہ. جی ہاں، یہ میں نے بھی آبزرو کیا اور یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب لوگ جو ہے نا وہ چھلانگیں لگا کے بیج لہراتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ میں کسی پارٹی کا فلیگ بیرر ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے منسٹری آف انفارمیشن کے تحت جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل باڈی بنائی ہے نئی میڈیا ہینڈل کرنے کے لیے، اور سارے پاکستان کے اندر سے ظاہر انٹرویو کر کے اس بندے کو لگایا جو آپ کا پارٹی کا ہیڈ ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا میرٹ کیا ہے. کمال میرٹ کیا آپ نے کہ سارے پاکستان میں سے وہی بندہ آپ کو ملا ہے جو آپ کی پارٹی کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم چلاتا تھا. تو کیو کو جم کرنا تو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ میں نے فارن آفس کے حوالے سے آبزرو کیا ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کی جو باقی قدغنیں جو کھل گئی ہیں تو اس کو بھی کھول دینا چاہیے، اور میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور فارن آفس کے اندر جو انتظامی طور پر بیوروکریٹس اس کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے اوپر ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی یہ اتنا لمبا اس کو برٹش ہائی کمیشن یا کینیڈین ہائی کمیشن یا سوئس ایمبیسی یا جرمن ایمبیسی والا پروسیجر نہ بنائیں. یہ پاکستان کے بچے ہیں اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. 4 بندے آپ لگا دیں گے جہاں پہ آپ 160 کر رہے ہیں وہاں پہ آپ 500 کر لیں گے. تو سہولت پیدا کیا کریں خدا کا واسطہ. بپتا بہت زیادہ ہے لوگوں کی، سہولت پیدا کیا کریں، نہ کہ کرسی کے زوم کے اندر آپ اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دیتے رہیں. اور یہ تو بچوں کا معاملہ ہے. تو اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب کو سنوانے کے لیے تو پھر ظاہر ہے اب ہمیں کسی اور سے بات کرنی پڑے گی. تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب ان کے فنکشن سن لیتے ہیں، بات مان بھی لیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی وہ ریئیکٹ کر دیں، یو نیور نو. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے.